ومن یرغب و اور من جو یرغب منہ پھرے گا، بے رغبتی اختیار کرے گا ان ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، اور وہ من اور کون ہے جو، من موصولہ، ٹھیک ہے، اور کون جو منہ پھیرے گا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا مگر وہ ہوگا من جو صافیہ احمق ہوگا، نفس جو اپنے آپ کو احمق بنا لے گا، صافیہ صافیہ صافیہ، ٹھیک ہے، اس کی آپ گردان کر سکتے ہیں، احمق بنا وہ ایک آدمی، احمق بنے وہ دو آدمی، ٹھیک ہے، یعنی احمق یہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرے گا۔ تو دین محمدی بھی دین ابراہیمی ہے، ٹھیک ہے، ملت ابراہیمی پہ ہے، دین حنیف۔ وَلَقَدْ بے شک، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، وَلَقَدْ تھا جب ساکن کو آگے ملائیں گے تو الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب کوئی حرکت دی جائے گی تو کسرہ کی حرکت دی جائے گی، یہ اصول ہے۔ وَلَقَدْ بے شک اصْطَفَيْنَاهُ ہم نے ان کو چن لیا فی الدنیا، دنیا میں، وَإِنَّهُ بے شک وہ فی الآخرت آخرت میں، لا یہ تحقیق من الصالحین نیک لوگوں میں سے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربه جب کہا اس کے رب نے ان سے کہ اسلم فرمان برداری اختیار کریں، قال عرض کی اسلم تو میں نے فرمان برداری اختیار کر لی، لرب العالمین تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی بنی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی وصیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہستی ہے کہ اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کے دعوے دار ہو تو پھر ان کے دین سے الگ کیوں ہو رہے ہو جو انہوں نے احکام جاری کیے ہیں۔ پھر اس آیت میں فرما کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ہے، یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی ہے۔ کیا وصیت؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، یا بنین تھا، ٹھیک ہے، نون ادغام ہو گیا، یہ الگ قانون ہے، تو بنین سے بنی ہو گیا، اے میرے بیٹے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے استفا چن لیا لکم الدین تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن تو نہ مرنا، الا مگر وانتم ضمیر مرفوع تم مسلمون، یعنی حالت اسلام ہی پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، آخر تک، یعنی آخری عمر تک تم نے اسلام ہی پر رہنا، اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ام کن تم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم شہداء، تم حاضر تھے، اذ جب حاضر آیا یعقوب الموت، موت آئی تھی یعقوب علیہ السلام پر، ٹھیک ہے، تو یہاں ان یہودیوں کو جواب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر جھوٹ باندھتے تھے کہ وہ ہمارے لیے وصیت کر کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی؟ اذ قال بنی، بلکہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبدو، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے، نعبدو جمع متکلم کا صیغہ، کہ ہم عبادت کریں گے، الہک آپ کے الہ کی، و الہ اور آپ کے، و الہ آبائک اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کے جو خدا اس کی، الہن واحدن ایک معبود، ٹھیک، یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بابی ہیں، یعنی بابی کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلیں گے، جو کہے گا میں بابی نہیں ہوں تو وہ نبیوں کے راستے سے ہٹ گیا، کیونکہ نبی یہ کہتے ہیں قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم تیرے آپ کے نعبد الہک آپ کے معبود کی بات کریں گے، وَإِلَىٰ آبائک اور آپ کے آبا اجداد کے، ابراہیم اسماعیل اسحاق، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق کے بیٹے تھے، تو وہ آپ کے بیٹے جو ہے وہ ان کے دادا لگتے ہیں اسحاق، پھر اسماعیل آپ کے تایا لگتے ہیں اور پردادا لگتے ہیں، پھر حضرت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا کی بات کریں گے،
ہم تو بابی ہیں، کیونکہ جن کو بابوں نے پوجا ہے ہم اسی کو پوجیں گے. ہمارے بابوں نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق نے خدا کو پوجا تو ہم بھی اس کو پوجیں گے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ نعبد الہک، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے. وَإِلَىٰ آبائک، آپ کے آبا اجداد. ابن کہتے ہیں باپ کو. آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اسی پر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے یا مسلمان، کیونکہ یہ علمی اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے. اور جہاں قرآن پاک میں آتا ہے کئی جگہوں پر، سورہ انعام میں 74 نمبر آیت ہے، اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا. تو ابن جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ باپ کے لیے ہوتا ہے اور چچا کے لیے بھی ہوتا ہے، عرفاً چچا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں یہ چچا کے لیے آیا، آپ کے آبا و اجداد، ٹھیک نا. کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان کے چچا کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کیونکہ والد تو یعقوب تو ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی یہاں حضرت جو ہے وہ یعقوب کے والد تو اسحاق ہیں، تو اسحاق کے بھائی اسماعیل وہ چچا ہیں. تو یہاں ان کو بھی ابن کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ آپ کے آبا و اجداد. تو یہاں بھی ایک دلیل ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے طبیان القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 554 پر اس کی تحقیق کی ہے. کبھی آپ کو موقع ملے. ایک ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ اس پر ایک ویڈیو ہونی چاہیے، تو وہ پھر میں نے آج بنائی. کون ہے وہ بھائی؟ فیصل صاحب ہیں شاید، فیصل نام ہے ان کا، ہماری کلاس کے ہی ہیں. تو یہاں دو باتیں ہو گئی. ایک تو ہم بابی ہیں کیونکہ ہمارے نبی بھی بابی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا اجداد کے طریقے پر چلیں گے. دوسرا اب ان سے چچا بھی مراد ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، شاید آپ کو فائدہ دے. آج میں نے اپلوڈ کرنی ہے تھوڑی دیر بعد علی نواز آن لائن چینل پر. تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا آگے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے اطاعت گزار یعنی فرمان بردار بندے ہیں. کس کے؟ حضرت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے. تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو اس نے اعمال کیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم عمل کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا وہ جو عمل کرتے تھے. اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. جب یہود دلائل سے عاجز ہو گئے تو آخرکار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد و اعمال غلط بھی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارے باپ داداؤں کے اعمال ہمارے کام آ جائیں گے اور ان سے ہماری نجات ہو جائے گی. تو اس کی تردید ہو گئی کہ بھائی جو تمہارے اعمال تمہارے لیے، ان کے اعمال ان کے لیے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اچھے اعمال ہیں تو وہ تمہیں کام آ جائیں گے، تم کچھ بھی نہ کرو. ایسا نہیں ہے. تلک امت، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. تم سے پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. وقالو، اور کہا انہوں نے، کونوا ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانہ ہو جاؤ، تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہاں بھی اہل کتاب سے، ٹھیک ہے، ان کے سردار جب آتے تھے آپ علیہ السلام کے پاس تو آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی، آپ سچے جو آپ یہودی ہو جائیں اور عیسائی ہو جائیں تب آپ ہدایت پا جائیں گے. تہتدوا. قل، فرما دی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کا دین وہ حنیفاً، حق کی طرف مائل ہے اور ہر باطل سے جدا ہے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولو، بلکہ محبوب آپ انہیں کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے، وما انزل الینا، جو نازل کیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط، ان کی اولاد، وما اوتی، جو دیا گیا موسیٰ عیسیٰ، اور وما اوتی، جو دیا گیا النبی، نبیوں کو، من رب، ان کے رب کی طرف سے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. لا نفرق، ہم فرق نہیں کریں گے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں، یعنی ایمان لانے میں فرق نہیں ہے، باقی فضیلتوں میں فرق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. تو ان کو یہودیوں کو جواب دیا گیا اس آیت میں. فَإِنْ آمَنُوا، پھر آگے کہا گیا کہ اگر وہ ایمان لے آئے یہودی عیسائی، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس طرح ایمان لے آئے جس طرح آپ لے آؤ، اے مومنو، جس طرح تم ایمان لے آئے ہو اسی طرح ایمان لے آئے. جس طرح تم نبی علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے ہو، آپ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، تو یہ اس طرح کا ایمان قابل قبول ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پا جاؤ گے.
وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ مخالفت اور ضد میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس ان قریب یہ فعل کی علامت یکفی کافی کا آپ کے لیے ہم ان کے مقابلے میں اللہ، تو ان قریب کافی ہوگا تو میں ان کی طرف سے اللہ، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کا خون بھی اس آیت پہ جا کے گرا۔ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لینا ہے، یعنی ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، صبغت اللہ۔ ومن احسن، اور اس سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہوگا، میرے اللہ سے صبغت رنگ، اللہ کے رنگ سے زیادہ رنگ کس کا اچھا ہوگا۔ یہ بھی ایک غلط عقیدے کی اصلاح ہے۔ عیسائی جو تھے وہ اپنے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیلا رنگ اس کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عیسائی رنگ ہے، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ ہے، یعنی تمہارا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ یہ اللہ والا بندہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کہے کہ یہ مجنون ہو گیا اللہ کا اس طرح، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاکر جو چلتا پھرتا رہے۔ اور ایک بھی روایت بھی ہے کہ وہ نیک بندہ ہے جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ تمہارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر بات میں اللہ کا رنگ وہ نظر آئے، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ جی، الحمدللہ جی، ہر دوسرے جملے میں اللہ کی حمد، ٹھیک ہے نا، آپ کے چال ڈھال سے، تو یہ اللہ کا رنگ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے عابدن، عبادت کرنے والے بندے ہیں۔ قل فرما دیجیے اتحاجوننا، یہ مد ہے، مد لازم، کیا ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَنَحْنُ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ٹھیک۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے خالص بندے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ ام تقولون، کیا کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب الاسباط، ان کی اولاد، کانوا ہودا و نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ قل اانتم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، عالم، زیادہ جانتے ہو، من اللہ، یا اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ تردید آ گئی کہ نبی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ یہودی تھے وہ عیسائی تھے، اور آگے سورہ آل عمران میں بھی یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ ومن اظلم، تو سب سے بڑا ظالم کون ہے، ممن، اس میں جو کاتم شہادتن، جو شہادت کو چھپائے، ٹھیک ہے، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی آمد، آپ علیہ السلام کے اوصاف، تو یہ چیزیں کو چھپاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امتن، یہ امت قد خلت، اللہ نے دوبارہ تاکید فرما دی کہ تحقیق وہ تلک، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، یہ نیک لوگ گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، ولکم ما کسبتم، اب دیکھنا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما، اس بارے میں، کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں تاکید کے ساتھ ان کو دوبارہ بتایا گیا کہ نہیں، تم اعمال کرو، جیسے حدیث مسلم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لائے گا، یہ مسلم میں حدیث ہے، اور مشکات المصابیح میں کتاب العلم میں غالباً 5ویں حدیث ہے کہ جس کا عمل جس کو پیچھے کر دے گا اس کا عمل اس کو نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ تو عمل سے بنتی ہے زندگی، ٹھیک ہے، جہنم بھی جنت بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے آپ نے سنا ہوگا۔ جی استاد گرامی، فطرت تو ایک چیز یاد آئی بھی، سرکار دی حدیث بھی ہے نا بھی ہر بندہ اپنی فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے، تے ہاں علامہ اقبال فرمایا ہے، ہاں، وہ سمجھ نہیں حدیث آ ہے، رہی۔ حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے نا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا والد اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا اس کا والد اسے عیسائی بنا دیتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ فطرت تے مطلب یہ کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فطرتی طور پر خاکی اپنی یہ شعر دوبارہ آپ پڑھیں ذرا، میں بتاتا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، نہ خاکی اپنی ہوں، فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہاں،
یعنی کہ اصل میں یہ ناری بھی نہیں، وہ بچے ہیں نا، اب اس کو ہم جہنم بھی نہیں کہیں گے. جی بندہ پیدا ہوتا ہے نا، اس پر آپ کوئی حکم نہیں لگائیں گے کہ جنت ہی جہنم ہے. وہ آگے عمل پر ہے. جو وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ جنت ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر کفر کی طرف جاتا ہے تو وہ جہنم ہی ہے. لیکن پیدا فطرت اسلام تھی ہوا ہے. ہاں جی، پیدا فطرت اسلام میں ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہوگا سر. تواضع والا لباس پہننے سے متعلق ریاض الصالحین. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص طاقت کے باوجود محض تواضع کی طرف عمدہ لباس چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلا کر اختیار دے گا کہ ایمان کا جو جوڑا چاہے پہن لے. یعنی کہ تواضع کر رہا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی مطلب گندا میلا لباس پہن رہا، نہیں، یہ تو منع ہے نا. یہ تعلیم ہے اسلام کی. نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو بالکل مطلب خسیس لباس پہنا ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھی تمہارے پاس مال ہے نہیں، پیسے ہے نہیں؟ کہتے ہیں. فرمایا پھر نظر آنے چاہیے، یعنی کہ نظر آنا چاہیے کہ اچھا لباس پہنو. ایک ہے بالکل مطلب ایسا جو شوخ لباس بہت زیادہ، یا مطلب بہت زیادہ دکھاوے والا، اس کے بارے میں کہ آپ درمیان آپ لباس پہن لو. تو جو تواضع انکساری والا لباس پہنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا. متوسط لباس کے بارے میں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ بواسطہ والے اپنے دادا سے بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتے ہیں. آگے نہیں حدیث کہ نعمت کا اثر، اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، اگر آپ سوٹ 3000 کا خرید رہے ہیں، 3000 والا خرید رہے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ 3000 والا خریدیں بجائے یہ کہ آپ 600-700 والا. کیونکہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں اللہ نے ماشاءاللہ اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا کیسا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشمی لباس نہ پہنو، کیونکہ جس شخص نے اسے دنیا میں پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. آخرت میں ریشمی لباس پہنا جائے گا، شرابن طہورا ہوگی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا، ریشم وہی شخص پہنتا ہے جس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مانا ہے مسلمانوں کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ریشمی کپڑا اٹھا کر دائیں ہاتھ میں رکھا، بائیں ہاتھ میں سونا رکھا. فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے. آگے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے، ریشمی کپڑا پہننے سے اور نیز اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا. آگے کہ کسی وجہ سے آپ پہن سکتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ خارش کی وجہ سے، کوئی مجبوری ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ریشمی لباس پہننے کی اجازت مرمت فرمائی تھی، کیونکہ ان دونوں کو خارش تھی. کیونکہ صوتی لباس جو ہے نا وہ خارش میں چپک جاتا ہے، ریشمی چپکتا نہیں ہے، تو ان کو اس وجہ سے اجازت دی تھی. چیتے کے چمڑے پر بیٹھنے اور اس پر سواری ہونے کی ممانعت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریشمی کپڑے اور چیتے کے چمڑے پر سوار نہ ہونا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فخر بڑھتا ہے، تکبر بڑھتا ہے. شیر کی کھال پہنے، شیر مطلب اپنے آپ کو شیر سمجھتا ہے، چیتا سمجھتا ہے، تو یہ تکبر کی ایک علامت کی وجہ سے شاید. حضرت ابو الملیح رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درندوں کے چمڑے پر منع فرمایا. تو اب کس پر پہننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے؟ اگر چمڑا ہو ایسا بکری کا چمڑا ہو، اس میں عاجزی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، مولانا الیاس قادری صاحب بیٹھتے ہیں، چمڑا جو ہوتا ہے وہ بکری کا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی ہوتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیا کپڑا پہنتے وقت اس کپڑے کا نام یعنی پگڑی، قمیص یا چادر وغیرہ لے کر فرماتے، یا اللہ تو اس ستائش کے لائق ہے، تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے لیے یہ بنایا گیا اور جس کے لیے بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس کے لیے یہ بنایا گیا اس کی شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو جب ہم نیا لباس پہنے تو یہ دعا مانگے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی
اسألک خیر و خیر ما صنع له واعوذ بک من شر و شر ما صنع له. دعا کو یاد کر لیں اور یہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لباس، ٹھیک ہے، بہتر ہے. روزانہ لباس تبدیل کریں. لباس کے لیے بہتر کیا ہے؟ روزانہ لباس. اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دے پھر آپ صبح بھی لباس تبدیل کریں اور شام کو بھی. ٹھیک ہے، جو گرمی کے علاقوں میں رہتے ہیں، سندھ میں خاص طور پر ہمارے بھائی جو ہیں، کم سے کم روزانہ لباس اس کو چینج کریں. جی فیروز صاحب. استاد اب تو کیا کپڑوں کو زیادہ جو کپڑے پہن سکتا ہے؟ کیسے مطلب؟ جو زیادہ کپڑے پہنتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے وہ پرانا ہوتا ہی نہیں، پھر پہلے ہی تو نیا کپڑا لے لیتا ہے، ہاں تو کوئی اتنا حرج نہیں. ایسے زیادہ ہو جاتے ہیں کپڑے. ہاں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھے لباس پہنے، اس سے یہ ہوگا کہ کپڑے پھٹیں گے نہیں، زیادہ صاف ستھرے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. انسان کی شخصیت اس سے ظاہر ہوتی ہے. آپ کا امامہ بالکل ٹھیک بہتر ہو، ٹوپی بہتر ہو، آپ کا لباس اچھا ہو. ٹھیک ہے جی. لباس جی آپ کا میلا نو. آپ نے دیکھا ہوگا نا بعض اوقات وہ میل نظر آ رہی تھی کالر پر ادھر ادھر، یہ مناسب نہیں. خاص طور پر جو آپ میں سے جو بھی حضرات ہیں جو امام ہیں، وہ لباس پر بہت زیادہ توجہ دیں. امامہ اس پر توجہ دیں، ٹوپی پر توجہ دیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے اندر کیا ہے یہ نہیں لوگوں کو پتا. آپ باہر سے نظر کیسے آ رہے ہیں یہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باہر سے صفائی، ڈیلی نہائیں، ڈیلی لباس چینج کریں. ٹھیک ہے نا. تو 7 دن میں 7 ہی سوٹ آپ نے چینج کرنے ہوتے ہیں. تو میرا تو معمول ہے کہ میں ڈیلی لباس چینج کرتا ہوں. تو خواہش تو یہ کہ صبح شام کروں، گھر والوں کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالتے ہوئے ایک تو ڈیلی تو ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ حضرات جو ہے نا، پتہ نہیں طاہر صاحب میرے خیال میں انگلینڈ میں وہاں اتنی گرمی نہیں ہوتی ہوگی. طاہر صاحب جی وہاں ہمارے گرمی ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں تو آپ نا کیا کہتے ہیں پورا مہینہ بھی نہ پہننا کپڑے، اس میں بدبو آتی نہیں ہے. وہ نہ اچھا وہاں نہیں. یہاں وہ گردوں کے بار بھی نہیں ہوتی. ہاں لیکن گردوں ہم بھی کرتے ہیں، سوٹ پہن لیتے ہیں، شام کو اتار دیا، کل نیا پہن لیا، اس کو رکھ دیتے ہیں الماری میں، اور پھر دو 4 دن پھر اس کے دوبارہ پہن لیتے ہیں. اچھا. تو وہ تو صاف ہی رہتا ہوگا نا. صاف رہتا ہے. جی جی. ہاں تو تو یہاں خاص دیکھا طور پر یہاں 6 مہینے ہو گیا، کبھی ہم جدی پالسی کے 6 مہینے پالسی کرتے ہیں، پالسی ہوتی بھی نہیں یہاں، نہیں تو نہیں رہتی ہے، اچھا وہ صحیح رہتی. جی جی. تو یہاں پہ ٹھیک وہ گردوں کے بار نہیں ہے، پسینہ وغیرہ بھی نہیں آتا. تو اس کا ٹھیک. طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم 2 سوٹ پہنتے ہیں، اپنے پہنی شام کو اتار دی، کل اور پہن لی، پھر 2-4 دن بعد اس کو پھر پہن لیتے ہیں. اس طرح وہ مہینے بعد خراب ہوتا ہے، پھر اس کو دھلا لیتے ہیں. وہ بھی میرا نہیں ہوتا، کلر میلے نہیں ہوتے. جی جی. پھر کہتے ہیں چلو کہتے ہیں کافی دیر ہوگی اس پہنا، آپ جو اس میں دھو لیں اس کو. اچھا ہاں، ڈیلی لباس پہنے، ڈیلی مسواک کریں. جی جی. ٹھیک ہے جی. یہ میں اپنے آپ سب دوستوں سے کہوں گا. بلکہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے مسواک کریں آپ. ٹھیک ہے نا. ہاں ایک سونے سے پہلے مسواک کر کے سوئے. آپ دیکھیں، آپ عادت بنائیں، بڑا مزہ آتا ہے. میری کافی دنوں سے میری عادت ہے سونے سے پہلے مسواک کر کے سونا. تو پھر آپ کا جو ہے نا بخارات وہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ ایسا لگتا ہے آپ کو مزہ آتا ہے، منہ آپ کا بالکل صاف لگتا ہے. لیکن رات کو روٹی کھائی، چائے پیا، دودھ پیا، ایسے سو گئے، صبح جب اٹھیں گے منہ کھٹا کھٹا سا ہوگا، ڈکار کھٹے کھٹے سے اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو یہ اپنی عادت بنا لیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ دن کو مسواک نہ بھی کریں یا ٹوتھ برش نہ بھی کریں، رات کو سونے سے پہلے ضرور کریں. ٹھیک ہے. ہو سکے تو سونے سے پہلے کر لیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ صبح ناشتہ کریں اس کے بعد ایک مرتبہ کر لیں. منہ کا صاف ہونا بہت اہم ہے، لباس کا صاف ہونا بہت اہم ہے. جی طاہر صاحب. اور یہ برش کرتے ہیں، برش بھی اسی حکم میں آئے گا اکثر لوگ جو نا شہروں میں یا جی 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 برش بھی مسواک کے حکم میں آئے گا. ٹھیک ہے. مطلب کیا، مقصد ہے صفائی منہ کی. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ جو ہمارے خاص طور پر سندھ میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سندھ کے جو امام حضرات ہیں یا ویسے بھی ہیں، وہ ڈیلی لباس کوشش کریں کہ چینج کریں. استری لباس ہو، امامہ آپ کا اچھا ہو، ٹوپی آپ کی بہتر ہو. ٹھیک ہے جی. اس میں تو یہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. قانون شریعت، صحابہ و اہل بیت. ہم نے اس سے پڑھا تھا افضل کون ہے. ٹھیک ہے. صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. ہم اس پہ زیادہ بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن اگر کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے یہ افضل ہیں. شیعہ حضرات مولا علی کو اوپر لے جاتے ہیں، اور اس میں کافی ساری کچھ ہمارے سنی بھائی بھی ہیں، وہ اس پہ کافی بحث مباحثہ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس پر ہی جم رہنا چاہیے.
جمع رہنا چاہیے۔ صحابہ و اہل بیت، ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ صحابی کس کو مسلمان کہتے ہیں؟ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار یعنی خدمت میں حاضری دی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، اسے صحابی کہیں گے۔ اب یہ نہیں کہ حضور کی دنیا میں ایمان لائے بعد میں وہ مرتد ہو گیا تو اس کو تو صحابی نہیں کہیں گے۔ سب صحابی اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل و سکا ہیں۔ جب کسی صحابی کا ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا چاہیے بس۔ صحابی کی توہین کا حکم، کسی صحابی کے ساتھ بد عقیدگی گمراہی و بد مذہبی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت وحشی رضی اللہ عنہم وغیرہ کسی صحابی کی شان میں بے ادبی تبرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا قائل رافضی ہوگا۔ تبرہ یعنی بیزاری، اس طرح نہیں کرنا۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے اچھے وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ نساء میں، ٹھیک ہے، تمام سے۔ حضرت شیخین کی توہین کا حکم، حضرت شیخین اپنے پر شیخین والدین تسنیہ کسیہ، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہا کے نزدیک کفر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیقی صحابی تو قرآن سے ثابت ہے نا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 اس میں یہ لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت معاویہ کو برا کہنے والے کا حکم، کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ خطا اجتہادی ہے جو گناہ نہیں، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظالم، باغی، سرکش یا کوئی برا کلمہ کہنا حرام و ناجائز ہے۔ تبرہ یہ روافظ ہے، تبرہ و رفض ہے، یعنی کو ان کے بارے میں اس طرح بات کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اہل بیت میں کون لوگ داخل ہیں؟ اہل بیت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور اولاد، صحابہ کی طرح ان کے بھی بہت فضائل ہیں، قرآن پاک میں، احادیث میں۔ ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، یہ ہمارا بہت اچھا طریقہ ہے۔ ام المومن صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عیب لگانے والے کا حکم، ام المومن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو عفق کی تہمت لگانے والا قطعاً یقین کافر مرتد ہے، اللہ نے ان کو سند دی ہے پاکی کی۔ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما اعلیٰ درجہ کے شہداء میں سے ہیں، ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہنے والے کا حکم، جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی کہے یا یزید کو حق پر بتائے، مردود، خارجی، مستحق جہنم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یزید کا حکم، یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے؟ البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں، بلکہ سکوت اختیار کریں، یہی بہتر ہے۔ اختلافات صحابہ کا حکم، جو صحابہ و اہل بیت سے محبت نہ رکھے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ تو صحابہ سے بھی محبت ہے، اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں آپس میں جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا سخت حرام ہے۔ ان میں جو لوگ پڑھتے ہیں نا وہ پہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، وہ سختی آ جاتی ہے، وہ پھر توہین کر جاتے ہیں، یہ ہماری تجربہ ہے۔ ان کی لغزشات پر گرفت کرنا یا ان کی وجہ سے ان پر لعن طعن کرنا، یہ بات اعتقادی ناجائز ہے۔ صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، اپنی غلطیوں پر توجہ نہیں کرتے، وہ چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح، واللہ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے ان سے بد اعتقادی ناجائز، واللہ یعنی اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نحو امیر، اس کا ہم نے پڑھا تھا، اس میں متمکن کی 16 قسمیں جس کی اعراب رفع نصب جر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، جو مقصر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، یہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ غیر منصرف کے کتنے اسباب ہیں؟ کون بتائے گا کوئی ہے؟ ہاں جی جی قربان، غیر منصرف کے کتنے اسباب ہیں؟ جی ہاں جی 9 ہے، 9 ہے۔ کوئی تین بتا دیں، کوئی تین۔ میں بتاؤں سر؟ جی عدد، جی قربان بتائے۔ جی حضور، وصف، معرفہ، اجماع، جمع، ٹھیک ہے۔ فعل اور الف اس کا مقصد کیا؟ اس کو پڑھنے یہ یاد رکھیے گا، اس کا فائدہ تھوڑا سا غور کریں گے، اس کا بڑا فائدہ جب آپ حدیث پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آگے مشکات المصابیح انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلے آگے پڑھتے، مائک میوٹ کریے، آگے پڑھتے، پھر اس کو ہم نے دہرانا بھی ہے۔
اس سے چھوٹا سوال تھا میرا، یہ اپنے غلط پڑھا ہے نا جاری مجرا والا، اس کی تھوڑا بات سمجھ آئی. جاری مجرا جو ہے نا، یہ اس کی مثال کی دلون کیا صحیح مفرد جو ہے نا، جاری مجرا جو ہے یہ جو ہے نا وہ اسم کی مختلف قسمیں ہیں. ایک اسم مفرد ہوتا ہے، منصرف ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے. صحیح نحو میں اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. صرف میں تو اسے صحیح کہتے ہیں نا جس میں حرف علت ہو ہی نہ، ٹھیک ہے نا، فاعل لام کے مقابلے میں. تو یہاں زید یا تو ہے نا، حرف علت تو ہے، لیکن نحوی کہتے ہیں کہ دال جو ہے نا یہ آخر صحیح اس کو کہیں گے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. یہ تو ہو گیا پہلے کا. جاری مجرا صحیح وہ ہے واحد ہو جس کا آخری حرف علت ہو. دلون فعلن، اس میں فاعل لام کے مقابلے میں جو لام کا مقابلے میں جو حرف آئے گا وہ حرف علت ہوگا تو اسے کہتے ہیں جاری مجرا صحیح. یہ نام ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جس طرح منصرف صحیح ہو گیا اسی طرح کہ جاری مجرا صحیح ہے. جس طرح مکسر ہے، جمع مکسر ہے، جیسے رجل سے رجال ہے، اسی طرح ایک مجرا سے جاری اس میں کیا حرف جارا میں آ رہا ہے، اس لیے شاید میں یہ نہیں عرف جارا نہیں وہ اچھا جس کے آخر میں حرف علت، ہاں جس کے آخر میں حرف علت ہو اسے جاری مجرا. ٹھیک ہے ہاں. اچھا جی، جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ حالت رفع میں ہوگا مسلماتن ہوگا تو حالت ابراہیم یہ جو ہے نا یہ عربی نہیں ہے لفظ، ابراہیم عربی لفظ نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، یہ اجمی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ٹھیک ہے، اسماء اسم جمع اسماء ستہ 6 مکبرہ، ٹھیک ہے. مکبرہ یعنی مصغرہ نہ ہو. مصغرہ جیسے رجیل چھوٹا، مکبرہ بڑا، مصغرہ چھوٹا، یعنی تصغیر جس کے ہم کہتے ہیں نا، اور چھوٹا آدمی، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکبرہ یعنی مکمل الفاظ جیسے ابن، اخن، ہمن، ہن، فمن، ذو مالن، ٹھیک ہے نا. ابن باپ کو کہتے ہیں، اخن بھائی، ہمن شوہر کے واسطے سے عورت کا رشتہ دار یعنی دیور، ہنن وہ چیز جس کا ذکر ناپسندیدہ پسند مرد یا عورت کی شرمگاہ یا اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے. فمن منہ اور ذو مال مالدار، یہ ان کا اعراب کیونکہ استعمال ہوتے ہیں. ابن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اخن ہوتا ہے، یہ دو تو زود ہوتے ہیں، ذو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چوتھے نمبر پر فمن استعمال ہوتا ہے، باقی ہمن اور ہنن یہ تھوڑے استعمال ہوتے ہیں. ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا اعراب مطلب یہ کہ جب یہ جملے میں آئیں گے تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی. جب یہ فاعل بنیں گے تو پوزیشن کیا ہوگی، مفعول بنیں گے تو پوزیشن کیا ہوگی، مجرور بنیں گے تو پوزیشن کیا ہوگی، ٹھیک ہے جی. جب یہ تثنیہ، اچھا یہ جب یہ تثنیہ جمع نہ ہو، یہ بھی شرط ہے، یہ تثنیہ بھی نہ ہو، ابن اکیلا ہو، تثنیہ نہ ہو اور جمع نہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، یعنی یا متکلم کی طرف بھی مضاف نہ ہو. یا متکلم تو یا جیسے ابن ہے نا، باپ، ابھی میرا باپ، اخن بھائی، اخی میرا باپ، یہ یا متکلم کی طرف مضاف بھی نہ ہو، تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، تو اس وقت اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس وقت کہتے ہیں ان کی حالت رفع واو کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی الف سے ہوگی، اور حالت جری یا سے ہوگی. جیسے جا ابو کا، آیا تیرا ابا، تیرا باپ. رائی تو ابا، تیرا دیکھا میں نے تیرے والد کو. مرر تو بھی ابھی میں گزرا تیرے والد کے پاس سے. تو یہ یعنی جب فاعل بنے گا اس ابوک کے حساب سے آئے گا، ٹھیک ہے. مفعول بنے گا جیسے جا فعل ابو مضاف کا مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کے جا فعل کا فاعل ہو جائیں گے، یہ فاعل ہی حالات. رائی تو دیکھا میں نے ابا مضاف کا ضمیر مضاف ہے، تیرے باپ کو مفعول یعنی جس پر جس کو دیکھا گیا ہے، جس کو مارا گیا ہے، ٹھیک مفعول. مرر تو میں گزرا بھی ابھی کا باہر فجار آ گیا، حالت جری ابھی مضاف کا ضمیر مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مجرور با کے ساتھ، با متعلق ہو جائے گی مردوں کے. تو اس طرح یہ جملے ہم نے کیسے بنانے ہیں؟ جملہ اگر ہوگا یا تو زبر زیر دی گئی ہے نا، لیکن آپ کو اگر بغیر زبر زیر کے ملے، آپ کو کل تحقیق کرنی پڑے، آپ کو مشکات، آپ کو کوئی عربی کتابیں اٹھانی پڑے، تو پھر آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائے. آپ کی یہ سارا پڑھ رہے ہیں کہ آپ دین کی تحقیق کریں، قرآن کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، پھر تفاسیر کو پڑھیں گے، اس کے نیچے تفسیریں ہوں گی، عربی ہوں گی، تو آپ کے اندر ایک اسٹیمنا اور آپ کے اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ عربی لینگویج ہے، اس کے یہ قانون ہے. تو یہ قانون ہم نے پڑھ لیا اسماء ستہ مکبرہ کا، تثنیہ جمع نہ ہو، مکبرہ ہو، اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، تو یہ ان کا اعراب ہے. تثنیہ کا اعراب رجلانی، کلا اور کلتا، ٹھیک ہے نا. کلا ہم آتے ہیں نا سورہ بنی اسرائیل میں تیسرے رکوع میں، وَإِذَا قَضَىٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ نے فرماتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی، تو وہاں یہ لفظ آتا ہے کلاہما.
قلع اور قلتا یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب اسنان اور اسنتان ان تینوں کا اعراب ایک ہی ہے. ان تینوں اسما کی حالت رفیع الف سے ما قبل مفتوح ہوگا اور حالت نصبی جری یا ما قبل مفتوح ہوگی. جیسے راجو لانی، ٹھیک ہے، یہ حالت رفیع میں ہوگا. قلعہما حالت رفیع میں. جا رجلان آئے دو مرد، قلعہما دونوں اکٹھے. اسنان دو. رائی تو میں نے دیکھا رجلین دو آدمیوں کو حالت نصبی میں. قلعہما دونوں کو. اسنین بھی، ٹھیک ہے. مرت برجلین میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا. قلعہما دونوں کے ساتھ. اسنین دو. اب یہ رجلین والدین یہ تسنیہ کے اعراب اس طرح ہوگا جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا شیخین، یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. رجلین، ٹھیک ہے نا، صاحبین، ٹھیک ہے، والدین، تو یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. اگر حالت رفیع میں ہوگا یعنی فاعلی حالت میں ہوگا تو رجلانی، ٹھیک ہے نا، والدانی یہ آ جائے گا. حالت جری میں بھی رجلین ہی آئے گا، با ساتھ اس کو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آج کتنا آپ نے پڑھ لیا؟ ایک تو پڑھا آپ نے اسماء ستہ مکبرہ، تو اس کے بعد آپ نے تثنیہ کا پڑھ لیا. دو ہی پڑھے ابھی آپ نے نا. آگے پھر تین اکٹھے آ رہے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. جب مذکر کا اعراب کیا ہوگا جب یہ فاعل بنے گا؟ اولو کا اعراب کیا ہوگا؟ عشرون کا اعراب کیا ہوگا؟ ان تینوں اسما کی حالت رفیع واو ماقبل مضموم ہوگا، یعنی اس سے واو کا اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر پیش ہوگی. حالت نصبی و جری دونوں یا ماقبل مقصور کے ساتھ ہے، جیسے جاءنی مسلمون، ٹھیک ہے، جاءنی اولو مال اور جاءنی و عشرون رجل. یہ واو حرف عطف ہوتا ہے کہ جو فعل ہے نا یہاں بھی لگے گا. رأیت مسلمین مررت بمسلمین، رأیت اولی مال و رأیت عشرین رجل، ٹھیک ہے. مررت اولی مال مررت عشرین رجل، یہ میں نے الگ الگ کر کے آپ کو بتایا. جب مذکر پھر تھا جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ دیکھیں، جا مسلمات، جانی مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. اور یہاں جب مذکر سالم کا اعراب ہے، یعنی جب مذکر سالم مسلمون ہے، جب فاعل بنے گا تو مسلمون ہوگا، ٹھیک ہے. فعل جا فعل ہے، اس کا فاعل ہونا چاہیے، وہ مسلمون ہوگا. جب مفعول بنے گا رائی تو فعل ہے، تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے. مسلمین حالت نصبی میں ہوگا. مرر تو فعل و فاعل ہے، ٹھیک ہے. بھی مسلمین حرف جار آ گیا تو یہ حالت جری میں ہو گیا. تو اس طرح جملوں کو آہستہ آہستہ بناتے جاتے ہیں، اس طرح قانون پڑھتے جاتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ بڑی آسانی ہو جائے گی. انشاء العربیہ، ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے آج میں نے دیکھا تھا آپ نے ماشاءاللہ کافی اردو سے عربی بھی کیا ہے، گیلانی صاحب نے بھی کیا ہے، اسد نے بھی کیا ہے، اس کے علاوہ فیروز صاحب نے بھی ایک دو غلطی کی. فیروز صاحب اقرا یقرد ضعیف، ضعیف کا لفظ فیروز صاحب نے نہیں ڈالا، باقی نے وہ ڈالا بھی ہے. استاد اب دینا ہے، ہاں جی، وہ بھی وہ دینا ہے لفظ. ہاں ضعیف کا لفظ بھی دینا ہے نا. اچھا زید یکرم الضعیف، ٹھیک ہے، اس میں ضعیف کا اینڈ پہ لکھنا ہے. جیسے ہو یقرد ضعیف، وہ مہمان نوازی کرتا ہے، الضعیف مہمان کی. استاد اردو میں مہمان لفظ نہیں تھا اس لیے میں نے لکھا. ہاں چلے یہ دیکھیں نا، یہ لکھا ہے نا انا اقرد ضعیف، میں مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہوں. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیجیے گا، باقی نے بہتر لکھا ہے، میں نے چیک کیا ہے. خاص طور پر مولانا عمران صاحب کی بھی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں بزی ہوں تو آپ اس کو ذرا دیکھ لیں تو کافی بہتر. ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے دیکھا ہے اور بھی دوستوں کا، تو آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. الدرس الثامن عشر، 18واں سبق. دجاجۃ مرغی، دیکن مرغا، میں تبید پڑھوں؟ انڈا دیتی ہے. جی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دجاجۃ مرغی، دیکن مرغا، تبید انڈا دیتی ہے. بیدۃ تبید انڈا دیتی ہے. بیدۃ انڈا. افراح تو یہ غیر چوزے. منصرف ہے تبیدو، تبید یہ یہ فعل ہے. فعل ہے نا. صحیح ہے. جی. افراح چوزے. عرف الدئی کی مرغی کی، عرف دی کی، عرف دی کی مرغی. کلغی، کلغی کسے بولتے ہیں سر؟ کلغی، کلگو جو مرغ کے کلغی. اوپر نہیں ہوتا وہ اس کا تاج. ہاں 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 ٹھیک ہے، سمجھ گیا. جی ہاں. سب کلیئر تھا. ہاں جی. لذیذ مزیدار، لذیذ مزیدار. آگے عرف الدیکی مرغی کی، مرغے کی کلغی. ہذہ دجاجۃ، یہ مرغی ہے. ہذہ افراحھا، یہ چوزے ہیں. یہ اس کے ہذا چوزے ہیں.
وہ جو ضمیر ابھی آپ نے عمران صاحب نے آپ کو بتائی تھی نا ابھی وہ جی جی ضمیر ہے کہ مرغی کا ذکر آ گیا نا اس میں ظاہر اس کو کہہ رہے تھے وہ قربان صاحب جی جی پوچھ رہے تھے نا کہ بھئی اس میں جی ضمیر کیا ہے. ضمیر یہ ہوتی ہے پہلے حاضی دجات یہ مرغی ہے اس کے بعد اس کا آئے گا یہ اس کے چوزے ہیں تو اس کو ضمیر ٹھیک کہتے ہیں. افراخ ہو یہ اس کے چوزے ہیں تو یہ ضمیر سے لائی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا ہے یہ مرغی کے انڈے ہیں یا مرغی کے چوزے ہیں اس طرح نہیں ضمیر لائی جاتی ہے اس کے اچھا ٹھیک یہ ٹھیک اس کے ٹھیک صحیح چوزے ہیں. ہاں جی چوزے ہے صحیح ہے. ہاذا دیکن یہ مرغا ہے. حل دجاجت بیدو کیا تبیدو مرغی تبیدو کیا مرغی انڈے دیتی ہے؟ نعم الدجاجت تبیدو جی تبیدو ہاں تبیدو مرغی انڈے دیتی ہے. اکل بیدت الدجاجہ میں مرغی کے انڈا کھاتا ہوں. بیدت الدجاجت بعید لذیذ مضاف ہوگا بعیدۃ الدجاجتی مرغی کا انڈا لذیذ لذیذۃ لذیذتن مرغی کا انڈا لذیذ ہے. مزیدار ہے مزیدار ہے. مزیدار ہے لذیذ ہے. جی جی. حل تاکل بیدت الدجاجتی کیا تم مرغی کا انڈا کھاتے ہو؟ نعم اکل بیدت الدجاجتی جی ہاں میں مرغی کا انڈا کھاتا ہوں. حاذا دیکی یہ میرا مرغا ہے. حاذہ دجاجتی یہ میری مرغی ہے. حاذہ دجاجتہ یہ اس کا مرغا ہے. مرغی ہے. مرغی ہے سوری. حاذہ دیکہ یہ اس کا مرغا ہے. حاذہ دیکو کا یہ اس کا یہ تیرا یہ تیرا مرغا ہے. جی آگے یہ اور تیرا پائی مرغا پڑے آگے اور پائی پڑے. جی گیلانی صاحب پڑھیں. جی یہ تمرین ہے اس کی کہتے ہیں جی 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 اہلی دئی کو بیدن کا یبیدو جو ہے وہ خالد دی کو یبیدو یبیدو کیا کہتے ہیں کیا مرغا انڈا دیتا ہے؟ بل دجاجت تبیدو نہیں بلکہ مرغی جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. حل انت کا صدیقی کا دجاجتن تمہارے دوست کے پاس مرغی ہے؟ نام اندی صدیقی دجاجتن جی ہاں میرے دوست کے پاس مرغی ہے. حل اندہ دیکن کیا اس کے پاس مرغا ہے؟ نام اندہ دیکن جی ہاں اس کے پاس مرغا ہے. حل اندہ کا افراخ الدجاجتی کیا تمہارے پاس مرغی کے چوزے ہیں بچے؟ نام اندی افراخ الدجاجتی جی ہاں میرے پاس مرغی کے چوزے ہیں. حل تبیدو دجاجاتو کا کیا تمہاری مرغی جو انڈے دیتی ہے؟ نام تبیدو دجاجاتی میری مرغی انڈے دیتی ہے. جی ہاں جی. ما حاذا یہ کیا ہے؟ آزادی کن یہ مرغا ہے. حال انت کا دجاجتی کیا تمہارے پاس مرغی کا انڈا ہے؟ نام اندی بیدت الدجاجتی جی ہاں میرے پاس مرغی کا انڈا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اردو سے عربی کر کے بھیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی صرف بہائی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کتنا یاد کیا؟ تو جی اب آگے چلے میں یاد کرتے رہیں گے کیا کہتے ہیں مظاہرے اور پڑھیں کہ ابھی ادھر جانا چاہتے ہیں ہاں جی مظاہرہ شروع کریں ہم کہ ابھی ماضی پہ رہنا ہے. ماضی پر ہیں آگے چلیں مظاہرے کی طرف چلیں یا ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم لینا ہے آپ نے؟ جی استاد ہو گئی لیکن سیریس ہو گئے یا اس طریقے تھوڑی جی ہے کمی پیشی ایک آدھا دن اور ہو جائے تو بہتر ہے. ہاں اس میں پھر یہ کہ آپ تھوڑی سی توجہ کریں ایک آدھا دن میں اپنے ماضی کو بالکل کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے سیگا کیسے نکالتے ہیں اس میں اس کی پہچان کر لیں. دارا با ٹھیک ہے نا. دارا با آخر مفتوح ہے. دارا با ہوگا یا سامیہ ہوگا یا ناصرہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. آخر جو دارا با بر وزن فعل آخری جو حرف ہوگا نا تو وہ مفتوح ہوگا. سامیہ دارا با ناصرہ. ٹھیک ہے. دارا با یہ الف جو الف آ جائے گا یہ تسنیہ کی علامت ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
दराबू ये वाव की अलामत हो जाएगी, ठीक है जी। और दराबत ता साकिन वाहिद मोनस गायब की अलामत हो जाएगी। दराबता ता के बाद अलीफ आ जाएगी, ये तस्निया मोनस गायब की अलामत हो जाएगी। दरब ना नून आ गई, ठीक है ना, ये जमा मोनस की होगी। दरबता ता वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत हो गई। कहीं भी आएगा दरबता समियता नसरता, आप मालूम है कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अलामत है। दरब तुमा ये तस्निया मुज़क्कर हाजिर है। दरब तुम एंड पे आ जाएगा। समय तुम, नसर तुम, खत्म तुम, खत्म तुम, जो कुछ भी आए तुम आ गया समझो कि ये जो मुज़क्कर हाजिर की अलामत है। दरबती वाहिद मुनस हाजिर की। दरबती, नसरती, फतहती, खरजती, ता के नीचे जेर आ गया, वाहिद मुन्नस हाजिर की अलामत है। दरबतुमा ये तस्निया मुन्नस हाजिर की अलामत है। ये कैसे पहचानी जाएंगी? दोनों की तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुन्नस हाजिर का सीगा जो है ना एक ही है, लेकिन मा कबल और मा बाद से मालूम हो जाएगा कि ये किसके लिए है। दरब तुन्ना, तुन्ना आएगी, ये हो गया जमा मुन्नस हाजिर की। तू, दरब तू वाहिद मुतकल्लिम। दरब ना तू आएगा वाहिद मुतकल्लिम, ना आएगा जमा मुतकल्लिम। इस पर गौर करेंगे तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? जी।